بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 978 ملاحظہ فرمائیں۔ بے بسی اور اکیلے پن کا احساس تھا، اور ان کی ہر سانس میں، دل کی ہر دھڑکن میں، آنکھوں میں آنے والے ہر قطرے اشک میں ایک خاموش تمنا تھی، دعا تھی، اور امید تھی کہ ہم خیر و عافیت کے ساتھ لوٹ آئیں۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے ٹی وی پر کسی ڈرامے کا کلائمیکس تھا کہ لائٹ چلی گئی یا فلم درمیان سے ٹوٹ گئی۔ اچانک محاذ جنگ کی گھن گرج چیخ پکار تھم گئی، اور ہر طرف پھیلی ہوئی لاشوں کے درمیان، جلے ہوئے درختوں، کھنڈر عمارتوں اور مٹی دھول کے درمیان متحارب فوجوں کے 3 کمانڈر باقی رہ گئے ہیں۔ فتح مند فریق وہ ہے جس کے 2 کمانڈر زندہ ہیں۔ شکست خوردہ غنیم کی طرف سے ہتھیار ڈالنے والا کمانڈر بھی زخمیوں سے چور ہے، اور کوئی دم کا مہمان ہے۔ اب کوئی اسے کیا گرفتار کرے، اس پر کیا فرد جرم عائد کرے، کیا مقدمہ چلائے اور کیا سزا دے؟ جو قدموں میں پڑا دم توڑ رہا، اسے جنگی جرائم کے ٹریبیونل میں کیسے پیش کیا جا سکتا ہے؟ ہار کے بعد اس کی ذلت کا نظارہ بھی خوشکن نہیں، اور نہ اپنی جیت کا جشن منانے کے خیال میں کوئی لطف ہے۔ ناشتے کے بعد دلاور پھر اندر جا کے لیٹ گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کی طبیعت بگڑ رہی ہے۔ میں اور محسن گہرائی سے کچھ فاصلے پر گھاس کے چھوٹے سے ٹکڑے پر بیٹھے رہے، جہاں سے ہم دلاور پر بھی نظر رکھ سکتے تھے۔ میں نے محسن کو اپنی اور دلاور کی گفتگو کا خلاصہ سنا دیا اور اس کی رائے طلب کی۔ بات تو چودھری دلاور کی ٹھیک ہے، پھر میں اس سے کہہ دوں کہ مجھے یہ پیشکش منظور ہے؟ میں نے کہا، ایسے نہیں، ہم یہاں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس میں قانونی مسائل کی نوعیت ذرا مختلف ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب غیر قانونی طور پر برطانیہ میں مقیم ہیں۔ خود چودھری دلاور نے نواب خسرو جمشید کا پاسپورٹ استعمال کیا تھا، اور وہ مر چکا ہے۔ اگر کوئی قانونی بیان ریکارڈ پر لانے کی بات ہوگی تو کیا ہم سے شناخت نہیں مانگی جائے گی؟ اور فرض کرو ہم نے کسی طرح اس کا انتظام بھی کر لیا، کوئی مجسٹریٹ یا وکیل چودھری دلاور کے بیان کی تصدیق پر راضی ہو گیا، تو اس بیان کی قانونی حیثیت بعد میں کیا ہوگی؟ جب یہ معلوم ہوگا کہ بیان دینے والا ایک مفرور مجرم تھا جو غیر قانونی طریقے سے برطانیہ پہنچ گیا تھا۔ دلاور نے ہر جگہ اپنا نام خسرو جمشید لکھوایا ہوگا۔ یہ جعلسازی کا کیس ہے۔ یہ بھی مد نظر رکھنا ہوگا کہ اس معاہدے پر عمل درآمد کے دوران ہم کہاں رہیں گے اور دلاور کہاں ہوگا، اس میں کتنا وقت صرف ہوگا۔ دلاور کا مسئلہ ہے ایک خطرناک بیماری جس میں اس کی حالت کسی بھی وقت بگڑ سکتی ہے۔ اسے ہم سنبھال نہیں سکتے، اس کی دیکھ بھال عام ڈاکٹر بھی نہیں کر سکتا۔ کسی ہاسپٹل میں خصوصی علاج کی ضرورت پیش آئے گی، پھر وہ اپنے بیوی بچوں کو بلانا چاہتا ہے۔ وہ سب کیسے آئیں گے، کہاں رہیں گے؟ ہم ان کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتے۔ ان سے کچھ بعید نہیں کہ وہ خود تو قانونی طور پر یہاں آئے اور موقع ملتے ہی ہمیں گرفتار کرا دیں یا چودھری دلاور کو ہم سے چھین کر لے جائیں۔ اس کے علاوہ سارے تسویہ طلب معاملات کا تعلق لاہور سے ہے۔ لاہور میں دلاور سب کچھ کر سکتا ہے، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ گڑبڑ نہیں کر رہا ہے۔ خود ہمارا سامنے آنا ضروری نہیں ہوگا۔ رابعہ، منظر، وقار، یوسف ہمارے وکیل ہیں۔ وہ ہر معاملے کا قانونی پہلو دیکھتے ہوئے ایک ایسا طریقہ کار وضع کر لیں گے جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں مل جائے، اور اس سودے بازی میں کوئی قانونی سکم باقی نہ رہے۔ جو پراپرٹی تیری ہے وہ تیرے نام منتقل ہونے میں دیر نہ لگے۔ سارے اثاثے اور ان کی مالیت کا تعین کرتے ہوئے چودھری دلاور سے جو بھی وصول کرنا ہے وہ آسانی سے مل جائے، اور اس میں کسی کے لیے خطرے یا پریشانی کی کوئی بات نہ ہو۔ میں نے اسے اتفاق کیا۔ یہاں رہ کے یہ سارے کام کرنا مجھے بھی مشکل نظر آتا ہے۔ مشکل ہی نہیں، یہ ناقابل عمل ہے، محسن بولا۔ وہاں سے قانونی دستاویزات یہاں آئیں گی، جہاں دلاور دستخط کرے گا تو اس کی تصدیق بھی لازمی ہوگی، گواہ درکار ہوں گے، پھر یہ کاغذات واپس لاہور ارسال کیے جائیں گے، اور کچھ وقت لگے گا قانونی عمل میں۔ خدا نہ خواستہ کوئی الجھن پیدا ہو گئی تو دور کیسی ہوگی؟ اور سب کچھ ہو جانے کے بعد دلاور کے بیوی بچے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ دلاور کو ساتھ لے جانا چاہیں گے تو کیا ہم بھی ساتھ جائیں گے؟ اگر ہم ان کو بھی اپنی قید میں رکھیں گے تو کہاں؟ یہ سب بڑا لمبا چکر ہے جس میں ہمارے لیے خطرہ ہی خطرہ ہے۔ ہم صورتحال کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے تو مارے جائیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم پروگرام کے مطابق لاہور چلیں اور دلاور کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ باقی سارے معاملات وہیں طے ہوں جہاں کے ہیں، اور جب تک یہ معاملات طے نہ ہو جائیں ہمارے خلاف سارے مقدمات ختم نہ ہوں اور ہم روپوش رہیں۔ روپوش رہتے ہوئے قانونی مقدمات کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ چودھری دلاور کا بیان ہو جائے تو ہمیں خود عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ ابھی ہم مفرور مجرم ہیں، ہماری ضمانت منسوخ ہوئے زمانہ گزر گیا، ہمیں دوبارہ درخواست ضمانت دائر کرنی ہوگی۔ بدلے ہوئے حالات میں ضمانت آسانی سے منظور ہو جائے گی اور ہمیں جیل نہیں جانا پڑے گا، لیکن جانا پڑا تو وہاں زیادہ دن نہیں رہیں گے۔ عدالتی طریقہ کار ویسے تو بہت پرپیچ اور لمبا ہے، مگر ہمارے وکیل بہت مستعد ہیں۔
اور نیک نام بھی ہیں، ان کو دیگر وکلاء کی حمایت بھی حاصل ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے مرزا غالب کی وجہ سے پریس ہماری طرفداری کرے گا۔ یہ ہے تو غلط بات، مگر ہم مجبور ہوں گے عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے۔ ہمارے پاس، میرا مطلب ہے دلاور کے پاس، وقت کم ہے، نہ جانے کب اس کی حالت اچانک بگڑ جائے۔ معاملہ دماغ کے ٹیومر کا ہے، وہ اندھا یا مفلوج ہو سکتا ہے اور کومے میں بھی جا سکتا ہے۔ انصاف کے عمل کو تیز رکھنے کے لیے ہمیں کوشش کرنا پڑے گی۔ اگر ڈاکٹروں کی رائے ہے کہ اس کی زندگی کے زیادہ سے زیادہ 3 مہینے باقی ہیں، تو در حقیقت ہم آدھی مدت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کے بعد کا کچھ پتہ نہیں۔ میں نے کہا، تو نے میرے ذہن سے سارا کنفیوژن دور کر دیا، مگر فوری مسئلہ ہے دلاور کو لاہور لے جانے کا۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ہم سے تعاون کرے، ہم اس کی بات مان رہے ہیں، وہ ہماری بات مان لے اور لاہور چلے۔ لاہور کے معاملات طے ہوتے ہی اسے ہماری طرف سے آزادی ہوگی کہ وہ جہاں چاہے چلا جائے، لندن یا نیو یارک۔ گویا اب ہم نے اپنا اصولی موقف بدل دیا ہے، ہم اسے قانون کے حوالے کرنا چاہتے تھے ہر قیمت پر، موسی نے کہا۔ لیکن خود دلاور کا موقف حیرت انگیز طور پر بدل گیا ہے۔ اب وہ اپنے ساتھ ہمارے مسائل ختم کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر یہ دیوانی اور فوجداری مقدمات ختم نہ ہوئے تو ہم دلاور کی موت کے بعد بھی 10-20 سال پریشان رہیں گے۔ دلاور کو سزائے موت دلوانا ہمارا مقصد تھا، وہ قدرت نے پورا کر دیا۔ یہ معاملات عدالت میں طے ہوتے تو ہماری زندگی قانونی جنگ لڑتے گزر جاتی۔ قدرت نے آسان شارٹ کٹ سے سالوں کے معاملات دنوں میں ختم کرانے کا بندوبست کر دیا ہے، تو ہم اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھائیں؟ معلوم نہیں ہمارے وکیل دوستوں کی رائے کیا ہوگی، ان کی رائے مختلف کیسے ہو سکتی ہے، محسن بولا۔ اور لاہور پہنچ کے ہمیں مشورے کے لیے وقت ملے گا۔ اصل مسئلہ ہے لاہور پہنچنا، اگر ایڈی مل جاتا تو پیرس پہنچ جاتے، وہاں رابعہ اور گل کا فکر اور پریشانی سے جینا حرام ہوگا، نہ ہمیں ان کی خبر ہے نہ انہیں ہماری۔ بدماشی خود انہوں نے کی، ہم تو فون پر بات کرنا چاہتے تھے، خود انہوں نے کہلوا دیا ہوگا کہ وہ یہاں نہیں ہیں، حالانکہ وہاں سے ان کے کہیں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ موسی نے سر ہلایا۔ تو ٹھیک کہتا ہے، وہ وہی ہوں گی، ہم نے بھی تو 2 بار کوشش نہیں کی، اب کر لیتے ہیں، ان کا دماغ ٹھکانے آ گیا ہوگا۔ میں نے کہا۔ ایڈی کی بیوی ہاتھ میں باسکٹ اور شاپنگ بیگ لیے نکلی۔ میں ذرا شاپنگ کے لیے ڈاؤن ٹاؤن جا رہی ہوں۔ ڈاؤن ٹاؤن ایک امریکی اصطلاح ہے، وہ مسکرائی۔ میں امریکن ہوں، گھر کھلا ہوا ہے، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو، مثلاً ٹیلی فون یا چائے وغیرہ، اندر جا کے جو چاہو کرو، ٹی وی دیکھو یا اخبار پڑھو اور ریڈیو پر موسیقی سنو۔ میں نے کہا، ایڈی کی کوئی اطلاع؟ اس کا فون آیا تھا، وہ پرسوں سے پہلے نہیں آ سکتا، اس کے ٹرک میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ تم نے اسے ہمارے بارے میں بتایا تھا؟ ہاں، اور اس نے پھر کہا ہے کہ تم اس کے دوست سے رابطہ کر سکتے ہو، وہ ہر طرح سے تمہاری مدد کرے گا کیونکہ وہ بھروسے کے قابل ہے، تم اس کا نام اور فون نمبر دے جاؤ۔ میں نے کہا۔ ایڈی کی بیوی کی پیشکش بر وقت تھی۔ میں نے محسن کو چودھری دلاور کے پاس چھوڑا اور خود اندر چلا گیا۔ ڈاکٹر شاہ کے واپس نہ آنے سے مجھے تشویش ہو رہی تھی، مگر میرا دل کہتا تھا کہ وہ ضرور آئے گا۔ ہم نے جو کام اس کے سپرد کیے تھے وہ آسان نہیں تھے۔ سب سے پہلے میں نے پیرس کے غریب نواز ہاسٹل کا نمبر ملایا۔ ریسیور اٹھانے والی وہ آدم بیزار مرد مار بلا نہیں تھی۔ میں نے اسے رابعہ اور گل کے کمرے کا نمبر دیا۔ میں 10 منٹ بعد دوبارہ فون کروں گا، اگر آپ انہیں بلا لیں نیچے۔ میں نے فرانس میں کہا۔ کیوں نہیں موسیو، اس نے خوش دلی سے کہا۔ ویسے وہ بہت پریشان تھی کسی ٹیلی فون کال کے لیے، بار بار پوچھنے آتی تھی۔ میں نے کہا، تو آپ ان سے جا کے صرف یہ کہیں کہ تمہیں جس فون کال کا انتظار تھا وہ موصول ہو گئی ہے۔ 10 منٹ کی مہلت میں نے طوطی صاحب سے فون پر بات کرنے میں صرف کی۔ معلوم نہیں یہ اتفاق تھا یا ان کا ہر وقت کا مشغلہ کہ ریسیور پر ان کی دبنگ ہیلو سے پہلے میں نے وہ خطاب سنا جو طوطی صاحب نے اپنے ولی عہد شہزادہ سلیم کو نہ جانے کیوں تکثیر پر دیا تھا۔ اولاد خنزیر، جو ان کی مادری زبان میں سورد پتر کا فارسی ترجمہ تھا۔ میں نے کہا، جی صاحب یہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ کون سکندر؟ یہ تم سے نہیں فرمایا تھا میں نے میرے پاکستانی بھائی؟ حاجی علم الدین طوطی نے معذرت کی۔ اس ناہنجار سے مخاطب تھا، نہ جانے کس مرے ہوئے پلید گورے کے بالوں سے بنی ہوئی وگ اپنی ٹینٹ پر نجاست کے ٹوکرے کی طرح اٹھائے پھر رہا تھا، اور مجھے بتانے آیا تھا کہ سنہرے بھورے بالوں میں بالکل انگریز لگتا ہے۔ لو جی، ہمارے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہوا نا۔ خدا نہ کرے کہ کوئی بچہ اتنا آرامی ہو کہ سورج سے بھی پاکستانی نہ لگے۔ خیر سے جتنے اپنے دیسی ماڈل ہیں سانولے رنگ کے۔ میں نے کہا، وہ دراصل مجھے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ کرو نا میرے پاکستانی بھائی، کس نے روکا ہے تمہیں؟ اور بات تو ضروری ہی ہوتی ہے، ورنہ بات کون کرتا ہے؟ میں نے کہا، آپ نے کسی پائلٹ کی بات کی تھی جو ہمیں فرانس پہنچا سکتا ہے؟ ہاں بھائی، وہ میرا کل رات اس سے سامنا ہو گیا۔
اتفاق سمجھو یا اپنی خوش قسمتی، بدبخت اپنی عاقبت اتنی خراب کر چکا ہے کہ اس کی تو 7 نسلیں بھی جہنم کا ایندھن ہوں گی۔ ایک تو کافر انگریز، پھر شرابی اور شبابی۔ شبابی یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے انجان بن کر کہا۔ ایک لت شراب کی، دوسری شباب کی، ایک ہاتھ میں بوتل تھی اور دوسرے میں ایک بے حیا اور فاحشہ۔ لباس اس کا اعلیٰ مان گریبان سے دیکھو تو دامن تک دکھائی دے۔ پھر انہوں نے تفصیل سے اس کے ملبوس کی تنگ دامنی سے لے کر اس کے جسم کے بنیادی اعداد و شمار تک تمام خرابی کے اسباب پر روشنی ڈال دی۔ میں نے کہا، بڑے غور سے مشاہدہ کیا تھا آپ نے طوطی صاحب؟ وہ غالباً جھیں پہ۔ وہ بس کیا فرمایا علامہ صاحب نے کہ لوٹ جاتی ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے۔ یہ تو فیض صاحب نے فرمایا ہے۔ او جی دفع کرو، نام میں کیا رکھا ہے؟ سب اپنے پاکستانی شاعر ہیں نا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا میرے پاکستانی بھائی کہ اس مردود سے ملاقات تو نہایت غیر شرعی ماحول میں ہوئی تھی، مگر کیا کرتا اس وقت تک نشہ غالب نہیں آیا تھا۔ چنانچہ اس نے میری بات بڑے دھیان سے سنی، بس درمیان میں کبھی ایک ہاتھ کی چیز پر منہ مارتا رہا اور کبھی دوسری ہاتھ کی چیز پر توجہ دیتا رہا۔ آخر میں بولا کہ مسٹر طوطی، بات کرو ڈالر یا پاؤنڈ کی زبان میں، معاوضہ ادا کر دو تو میں یوگینڈا کے چڑیا گھر سے گینڈا چوری کر کے ہوائی جہاز سے تمہاری ساس کو تحفے میں دے آؤں۔ اسے 5000 پاؤنڈ مانگے تھے، میں نے ڈائی لگائے، بلا کر 3999 پاؤنڈ پر سودا ہو گیا۔ مجھے بے اختیار ہنسی آئی۔ پورے 4000 کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ 4000 میں 1 پاؤنڈ کم نہیں لوں گا، تو میں بھی اڑ گیا میرے پاکستانی بھائی کہ میں 1 پاؤنڈ کم دوں گا، اور وہ خبیث مان گیا۔ اب تمہیں بھی قسم ہے مینار پاکستان کی، پورے 4 مت دینا اسے، گن کے پورے 3999 پاؤنڈ دی دینا۔ میں نے کہا چلیں یہ تو طے ہو گیا، اب مجھے بتائیں کہ میں اس سے کہاں اور کیسے رابطہ کروں؟ تم اس کا نام اور فون نمبر لکھ لو۔ فون نمبر تو اس نے 3 دیے ہیں، یہاں نہ ملا تو فلاں کے بیڈ روم میں ملوں گا، وہاں نہ ملا تو فلاں کی آغوش میں، اور وہاں نہ ملا تو ان کی آخری بات پر۔ مجھے ضرور ہنسی آئی مگر وہ قابل اشاعت نہیں۔ میں آج ہی اس سے ملتا ہوں، اگر ہم کل یہاں سے نکل جائیں۔ اگر کی بات نہیں میرے پاکستانی بھائی، لازمن نکل جاؤ تم، ورنہ لشکر یہ کفار یہاں کی پولیس تم کو پکڑ لے گی۔ میرا تو برادرانہ مشورہ ہے کہ تم فرانس میں بھی مت رکو، آگے نکل جاؤ، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ یہ علامہ صاحب نے فرمایا تھا۔ میں نے کہا اور کون فرما سکتا ہے؟ تم جرمنی یا ہالینڈ چلے جاؤ، اٹلی پہنچ جاؤ، سب کی سرحدیں ملتی ہیں۔ ٹکٹ تمہیں لندن سے بھی مل سکتا ہے، مگر تم پیرس سے بنوا لو تو بہتر ہے۔ یہ جو ہوا باز تم کو پیرس پہنچائے گا، اس کو سارے خفیہ راستوں کا علم ہے۔ مگر ایک گزارش ہے فدوی کی میرے پاکستانی بھائی، آپ حکم کریں۔ حکم یہ ہے کہ کہیں پکڑے جاؤ تو مجھے مت پکڑوانا، جیل جانے کی نوبت آ جائے تو طوطی کو اپنے ساتھ مت لے جانا، جیسا کہ مجھے پتر نور دین نے بتایا۔ تم خاصے لہو لعاب میں مبتلا رہے ہو یہاں، اس کی تو خیر میں نے ٹینڈ کرا دی تھی۔ افسوس ہے کہ تمہاری نہیں کر سکتا، لیکن میرا مشورہ ہے کہ بس اپنے کام سے کام رکھو اور جتنی جلدی ممکن ہو بھاگ جاؤ اس کفرستان سے، اپنا ایمان سلامت لے کر، ملت بیضا کی آبرو پر داغ آنے سے پہلے۔ میں نے انہیں یقین دلا دیا کہ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، اور خدا حافظ کہہ کے رسیور رکھ دیا۔ دوسری بار پیرس کا نمبر ملاتے ہوئے میں نے گھڑی دیکھی تو 15 منٹ ہو چکے تھے۔ رابعہ اور گل شاید کاؤنٹر سے لگی کھڑی ہوئی تھی۔ دوسری طرف سے رابعہ نے کہا ہیلو۔ میں نے خفت سے کہا سلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وہ بم کی طرح پھٹ گئی۔ شرم نہیں آتی تمہیں حال پوچھتے ہوئے؟ آج خیال آیا ہمارا، 3 دن ہو گئے۔ میں نے کہا سر جی آپ کی آواز سن کے دل شاد ہو گیا، ہم نے تو پہلے بھی کوشش کی تھی مگر ہمیں ٹرخا دیا گیا تھا، یہ کہہ کر کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، غصے میں کہہ دی تھی ایک بات، ہم کو غصے پر پیار آتا ہے، تم کو آتا ہے پیار پر غصہ، تو پھر تم کہو ہم سنتے ہیں۔ ہم گالیاں کھا کے بے مزہ ہونے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ڈھیٹ اور بے شرم ہو تم، کمینے ہو، دریچہ شک، ہماری انہی باطنی صفات پر فریفتہ ہوئی تھی آپ، ورنہ صورت پر تو آج بھی بہت مرتی ہیں، یقین نہیں تو یہاں کے دیکھ لو، سینکڑوں مری پڑی ہیں ہر طرف جدھر سے گزرتے ہیں۔ فضول باتیں مت کرو، محسن کہاں ہے؟ میرے پیچھے چھپا کھڑا ہے، کہتا ہے گل کو بلبل کا سلام۔ بلبل کی آواز سننے کی ہمت نہیں، گل سے کہو کہ جتنی گالیاں باقی رہ گئی ہیں وہ بھی مجھے دے کے سب کدوش ہو جائے۔ گل کی بات کراؤ محسن سے۔ بابا وہ نہیں ہے یہاں، مگر ہے بالکل خیر و عافیت کے ساتھ۔ کب آ رہے ہو تم؟ ہماری تو نیندیں آرام ہو گئی ہیں فکر سے۔ ارے فکر کیسی، ہم جیسے چاہنے والے تو 1 ڈھونڈو 1000 ملتے ہیں، ہم نہ ہوں گے تو کوئی ہمسا ہوگا۔ سکندر بکو مت ورنہ میں رونے لگوں گی۔ واقعی؟ میں نے مسرت سے کہا بہت دن ہو گئے ہیں، آج دکھا دو رو کے، بسم اللہ کرو، آواز صاف آنی چاہیے، ناک سڑ سڑ کرنے کی الگ، ہچکیاں اور سسکیاں الگ، اور ذرا سر میں رونا، بھو بھو کر کے ایسے مت رونا کہ لگے عبد الودود منظر ہنس رہا ہے۔ وہ ہنس پڑی۔
اچھا تم واپس آؤ اور پھر نمٹوں گی تم سے. یہ گل بہت بے قرار ہے. گل نے کہا سکندر بھائی وہ کہاں ہیں؟ وہ کون؟ شکارپور کے مشہور اچار فروش کدو خان توری. وہ پہلے سے رونے پر کمر بستہ تھی. پلیز ان کو دے فون. میں اس کی سنجیدگی پر حیران رہ گیا. میں نے باہر جا کے محسن کو گل کا پیغام دیا اور خود چودھری دلاور کے پاس بیٹھ گیا. وہ خبیث ڈاکٹر شاہ ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ میں نے دلاور سے پوچھا. دلاور نے کہا اس کے آنے نہ آنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے. میں نے کہا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تم کو اپنے ساتھ لاہور لے جائیں. وہ ایک دم اٹھ بیٹھا. میں نے تم سے کہا تھا زیادہ اہم وہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. میں نے کہا یہ سب معاملات یہاں طے ہونے والے نہیں ہیں. آخر کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ ہے لاہور میں ہے. اصل مسئلہ لاہور کا ہے. ہمارے وکیل لاہور میں ہیں، عدالتی مقدمات لاہور میں ہیں. لندن میں بیٹھ کے کاغذی کارروائی پوری کرنے میں بھی خطرہ ہے. ہمارے لیے یہاں ایک ایک دن گزارنا مشکل ہے. ہم غیر معینہ مدت تک قیام کا رسک نہیں لے سکتے. تمہارے بیوی بچوں کو بھی یہاں نہیں بلایا جا سکتا. تم ان سے ملنا چاہتے ہو تو لاہور چلو. نہیں، میں لاہور نہیں جاؤں گا. اس نے خوف زدہ لہجے میں کہا. تم اپنی مرضی سے نہیں جاؤ گے تو ہماری مرضی سے جاؤ گے. تم مجھے پولیس کے حوالے کر دو گے تو پھر وہ سب نہیں ہوگا جو میں چاہتا ہوں. یہ بھی ہم لاہور جا کے طے کریں گے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. میں نے محسن سے مشورہ کیا اور ابھی فون پر رابعہ سے بات بھی ہوئی. تم جانتے ہو وہ کتنی بڑی وکیل ہے. میرے تمام قانونی معاملات کی نگرانی کرتی ہے. اس نے منظر اور وقار یوسف سے بھی پوچھا اور ہم سب اس بات پر ضرور متفق ہیں کہ تمہاری عدالت کے پیش نظر اب تمہیں پولیس کے حوالے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. دلاور کا مایوس چہرہ پھر امید سے روشن نظر آنے لگا، مگر یہ روشنی ایسی تھی جیسے میلی دیواروں پر 40 واٹ کے بلب کی روشنی جو بہت کم وولٹیج پر چل رہا ہو. پھر کیا طے کیا ہے تم نے؟ دلاور بولا. میں نے کہا تم ہمارے ساتھ لاہور جاؤ گے. وہاں تم ہمیں سارا حساب دو گے. پہلے کیا تھا، آج کیا ہے. وزیر خان اور بیر شرافت علی سے تم نے کتنا چھینا تھا، ان کے کتنے اثاثے تھے جو تمہاری تحویل میں رہے. پھر تم نے کیا کمایا. جائز ناجائز کا حساب الگ کرنا تو مشکل ہے. تمہیں بھی ہر بات تفصیل سے کہاں یاد ہوگی. تم اندازے کی بنیاد پر بتا سکتے ہو. 2-4 ہزار یا 1 لاکھ کا فرق بھی ہم نظر انداز کر دیں گے. یہ سارا حساب میرے وکیل سمجھ لیں گے تو پھر تقسیم کا مرحلہ آئے گا. تمہارا حصہ 1/3 ہوگا. یہ تمہارے خاندان کی ملکیت رہے گا، مگر اس طرح کہ انہیں نقد ادائیگی کر دی جائے گی. وہ تمام کاروباری معاملات سے الگ ہو جائیں گے. اگر وہ اپنا کاروبار کرنا چاہیں تو ان کی مرضی. جس گھر میں وہ رہتے ہیں بس وہی ان کے پاس رہے گا، لیکن اس کی قیمت ان کے حصے میں سے وعدے کر لی جائے گی. اور 2 حصے تم لوگے. میر شرافت علی کا حصہ بھی؟ ہاں، ایک حصہ میرے والد وزیر خان کا ہے، ان کا وارث میں ہوں. دوسرا حصہ تم جرمانے یا ہرجانے کے طور پر میرے حوالے کرو گے اور اس کو میں اپنے دوستوں میں تقسیم کر دوں گا جنہوں نے میرا ساتھ دیا تھا اور بہت نقصان اٹھایا تھا تمہاری وجہ سے. دلاور کچھ دیر سوچتا رہا. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ سارے معاملات یہاں بیٹھ کے طے کرنے میں تمہارا کیا نقصان ہے. دنیا کے کاروبار لین دین سب کسی ایک جگہ بیٹھ کے ہو جاتا ہے. ادائیگی دنیا کے ایک کونے میں ہوتی ہے، مال دنیا کے دوسرے کونے میں ڈلیور ہو جاتا ہے. لاہور میں بیٹھا ہوا شخص اپنی جگہ سے ہلے بغیر دنیا کے کسی بھی شہر میں جائیداد خرید سکتا ہے، بیچ سکتا ہے. میں نے کہا یہ سب میں جانتا ہوں، لیکن تم جانتے بوجھتے ایک حقیقت کو نظر انداز کر رہے ہو شاید، کہ یہاں میری وہ حیثیت نہیں جو عام آدمی کی ہوتی ہے. پاسپورٹ پر میرا نام وقار یوسف لکھا ہوا ہے، مگر وقار یوسف لاہور میں ہے. میں سکندر بخت ہوں جس کو حدود برطانیہ سے بے دخل کر دیا گیا تھا، اور آج میں جعلی شخصیت بنا کے آیا ہوں تو یہ بات بھی کسی سے پوشیدہ نہیں رہی. تمہاری عنایات کے طفیل. قانون مجھے یہاں 1 منٹ قیام کی اجازت نہیں دیتا. تم یہاں بیٹھ کے قانونی معاملات طے کرنے کی بات کر رہے ہو. بے شک میں لاہور میں بیٹھ کے لندن میں مکان خرید سکتا ہوں، یہاں کاروبار میں پیسہ لگا سکتا ہوں. میرا کوئی اٹارنی یہاں بلا خوف و تردد آ جا سکتا ہے، مگر میں اور محسن یہاں صرف جیل میں رہ سکتے ہیں. میں یہ خطرہ کیسے مول دے سکتا ہوں؟ اگر تمہارے ذہن میں کچھ اور ہے، مثلا یہ کہ اس بہانے ہم لندن میں ہفتہ 10 دن گزاریں گے تو پکڑے بھی جائیں گے، پولیس خود پکڑ لے گی، یا تم کسی طرح انہیں ہم تک پہنچا دو گے. تمہیں اعتبار کرنا ہی ہوگا مجھ پر سکندر. اگر میں ایسا چاہوں گا تو خرابی خود میرے لیے ہوگی. جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں ہوگا. پھر تمہیں وہی کرنا چاہیے جو ہم چاہتے ہیں. ایک وعدہ میں نے تم سے کر لیا ہے کہ تم کو پولیس کے حوالے ہم خود نہیں کریں گے. تمہاری حفاظت کرنا تمہارے بیوی بچوں کا کام ہے. اس نے ایک آہ بھری. چلو ٹھیک ہے. محسن سخت خفگی کے عالم میں نمودار ہوا. الو کی پٹھی. میں نے کہا بجا ارشاد. دماغ خراب ہو گیا اس کا. محسن غصے میں بولا. صحیح فرمایا آپ نے، خود ہم نے بہت سر چڑھا رکھا ہے. میں ہنس پڑا. ایسا لگتا ہے کہ تجھے زیادہ ہی ہیوی ڈوز ملی ہے.
سنائی تو رابعہ نے بھی بہت تھی، مگر مجھے پہلے سے اندازہ تھا کہ یہ تو ہوگا۔ میں پی گیا۔ تو بھی مت بھول کہ عزت آنی جانی چیز ہے۔ کان کا میل ہے، بندہ ڈیٹھ اور موٹی کھال والا ہو تو کچھ بھی کہے، اور پھر ان عورتوں کی باتیں، ان کا کیا برا ماننا۔ یار سخت شکی مزاج ہے، کہنے لگی کہ مجھے معلوم ہے تم لندن اکیلے کیوں گئے تھے، گلچھرے اڑانے کے لیے۔ محسن کا غصہ کچھ کم ہوا۔ ہم گلچھرے اڑا رہے ہیں یا جک مار رہے ہیں، جان ہتھیلی پر لے کر پھر رہے ہیں، اسے وہاں آرام سے بیٹھ کر بھی میری سلامتی کی فکر نہیں۔ بس یہ خیال ہے کہ میں دن بھر ایک کو بغل میں لیے پھرتا ہوں تو رات کو دوسری کی بغل میں ہوتا ہوں۔ بقول اپنے طوطی صاحب کے سخت شرابی اور شبابی کبابی ہو گئے ہیں ہم لوگ۔ خیر سوچنے دے اسے ایسا ہی، جب ہم ایسے نہیں تو پھر برا ماننے کی کیا ضرورت ہے۔ کہہ دیتا کہ 3 نکاح مزید کرنے ہیں یہاں۔ اب تو اپنے چودھری دلاور صاحب کو سمجھا کہ ہمارا لاہور جا کے سارے معاملات طے کرنا کیوں ضروری ہے۔ میں آتا ہوں ایک ضروری فون کر کے۔